अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। फैजाबाद धरना केस में इंटेलिजेंस ब्यूरो, पेमरा, वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ समेत कमोबेश तमाम फ्रीकैन नजरसानी दरख्वास्त से पीछे हटना चाह रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत आज सवाल उठा रही है कि सब लोग इतने खौफजदा क्यों हैं। नजरसानी की दरख्वास्तें वापस लिए जाने पर आला अदालत की बरहमी वजह है। अदालत शिकवा कना है कि सजा जजा बात की बात, एतराफ तो कीजिए कि दरख्वास्त वापस लेने का हुक्म ऊपर से आया। सच बोलिए, हमारे साथ ना खेलिए। आला अदालत ने फैजाबाद धरने के मुजाहिरीन से किया गया मुआहदा रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना केस में आज दूसरी समाअत की। दौरान समाअत बार बार आला अदालत सवाल उठाती रही कि तमाम फ्रीकैन नजरसानी दरख्वास्तों से दस्तबरदार क्यों हो रहे हैं। समाअत शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल ने अदालत से दरख्वास्त की कि वफाक इस केस में दिफा नहीं करना चाहता, लिहाजा वफाक दरख्वास्त वापस लेता है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि आपका फैसला तमाम हकाइक बयान कर रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब फैसला दुरुस्त है तो नजरसानी में गए क्यों? कौन सा नुक्स था कि जो तब फैसले में था और अब नहीं है? अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी करते हुए कहा कि केस के फैसले पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन अदालत वक्त दे। दौरान समाअत वकील पेमरा हाफिज एहसान आगे बढ़े और बोले कि मैं भी अपनी नजरसानी अपील वापस ले रहा हूं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि किसकी हदायत पर दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। दौरान समाअत पीटीआई ने भी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी, जबकि शेख रशीद की जानिब से पैरवी जारी रखने की दरख्वास्त की गई। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में वो चलता है जो पूरी दुनिया में नहीं होता। कहा जाता है कि हुक्म ऊपर से आया, नाउजुबिल्लाह, ऊपर से हुक्म अल्लाह का नहीं, यहां किसी और का होता है। आला अदालत वकील इलेक्शन कमीशन से मुखातिब हुई, आप एतराफे जुर्म तो करें, मान लें कि इलेक्शन कमीशन को उस वक्त फर्द वाहिद के हवाले किया गया था। आज इलेक्शन कमीशन आजाद हो गया है, हिम्मत है तो कहें तब कौन सब कुछ कंट्रोल कर रहा था? पूरे पाकिस्तान को मुंजमद किया गया। खादिम रिजवी मरहूम ने तो तस्लीम किया, आप लोग तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। किसका डर है? ऊपर वाले का तो नहीं है। आखिर किससे डरते हैं? टीवी पर जाकर भी तकरीरें करेंगे तो अदालत को ही सच बता दीजिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या धरना मुजाहिरीन के दरमियान कोई मुआहिदा हुआ था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी बिल्कुल मुआहिदा हुआ था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वो मुआहिदा अभी है कि नहीं। क्या धरना मुआहिदा रिकॉर्ड का हिस्सा है? फैजाबाद धरने का मुआहिदा रिकॉर्ड पर लेकर आइए कि पेमरा ने हमारे अहकामात पर किस हद तक अमल दरामद किया। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अदालती वक्त जाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। अब आप सब आकर ये कह रहे हैं कि दरख्वास्तें वापस लेनी हैं। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर दोहराया, लिखें ना कि हमें हुक्म आया था, नजरसानी दरख्वास्त दायर करें, ये भी लिखें कि हुक्म कहां से आया था। अगर आप कहना चाहते हैं कि मिट्टी पाओ, नजरअंदाज करो, तो वो भी लिख दीजिए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि हम दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। या तो आप कहें धरने वालों के साथ मुआहिदे पर जिसके दस्तखत थे उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, या तो बताइए कि हमने जो फैसला दिया उसके फलां फलां बातों पर अमल कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम अभी ये दरख्वास्तें निपटा नहीं रहे। मुकदमे की बराह रास्त कार्रवाई नशर करने वाले मामले पर कमेटी बनाई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहली समाअत को भारत पाकिस्तान मैच से ज्यादा देखा गया था, कि जिस पर चीफ जस्टिस ने अजराए मजाक रिमार्क्स दिए कि फिर तो रेवेन्यू में हमारा हिस्सा कहां है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 4 साल कबल अपने फैसले में लिखा था कि वजारत दिफा उन फौजी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें कि जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी मामलात में मुदाखलत की है। इस फैसले में एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल की तरफ से मुजाहिरीन में पैसे तकसीम करने का भी जिक्र किया गया। और आज ही ख्वाजा आसिफ, जो साबिक वजीर दाखिला रह चुके हैं, उन्होंने एक निजी टेलीविजन चैनल पर यह एतराफ किया कि फैजाबाद धरने के खिलाफ कौन था। मुलाहिजा कीजिए। जिन लोगों ने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश स्टार्ट की थी वही लोग यहाँ पे लेके, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने तो बता दिया कि उनके खिलाफ साजिश किसने की थी। रिसेंटली एक मीटिंग में उन्होंने जो बात की है, जी नहीं, उन्होंने उसमें बताने वाली बात ही कोई नहीं। जनरल बाजवा, जनरल फैज और कुछ रिटायर्ड जज, कुछ सही है। मैं उसको ये लोग लेके आए थे तहरीक लबैक को फैजाबाद। तहरीक लबैक जो है जितनी दफा उस जमाने में आई है उसके बाद जो है, अगर हो सकता है उन्होंने को आजाद फैसले भी किए हों, लेकिन उस जमाने में जितनी दफा भी
इंक्वायरी आई है, जिन लोगों ने पैसे दिए, वो वीडियो जो है सबसे बड़ा सबूत थी कि उनको कौन लेके आया है और उन्होंने घर कौन तोड़ रहा है। अच्छा, तो उससे जनरल बाजवा और जनरल फैज उस धरने से क्या हासिल करना चाह रहे थे? सर उस वक्त तो मेरा ख्याल है जो वायद जो मकसद था उनका यही था कि मियां नवाज शरीफ को किसी तरह जो है ना उसकी वापसी के तमाम रास्ते जो है बंद किए जाएं। आज ही ये एतराफ किया है साबिक वफाकी वजीर दाखिला ने, वजीर दिफा ने, कि ये सब कुछ जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज ने किया था। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2018 में फैजाबाद धरने से मुतल्लिक खुद नोटिस लिया था और बाद अज़ां उस वक्त जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फरवरी 2019 में केस का तफसीली फैसला सुनाया था। कमोबेश तमाम नजरसानी की दरख्वास्तें अब वापस लेने की कोशिश की जा रही हैं। मतलब यह है कि अब आला अदालत के 4 साल कबल किए जाने वाले फैसले पर किसी को कोई एतराज नहीं, तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल हो जाएगा या अखज़ कर लिया जाए। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब और शोहेब शाहीन साहब, तर्जुमान हैं लीगल अफेयर्स के तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो शोहेब शाहीन साहब फरमाइएगा कि आपकी हुकूमत में हुआ, आप लोग भी गए, अब आज तहरीक इंसाफ भी विड्रॉ करना चाह रही है, क्यों? तब गलत थे या आज गलत है? देखिए, मैंने तो समझता हूं कि ये बड़ी बेहतरीन जजमेंट है। उस जजमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त भी होनी चाहिए थी, अगर नहीं हुई तो वो भी गलत था। और अगर आज भी उसका तसलसल हो रहा है, जो उस वक्त अगर कोई जराइम हुए वो तो छोटे जराइम थे, क्योंकि आप बेनिफिशियरी थे तब। नहीं, मैं न उस वक्त बेनिफिशियरी था ना आज हूं। उस वक्त भी जो मुआहदा करने वाले थे कुछ और थे, लाने वाले भी कुछ और थे। तो सबसे ज्यादा सराहा था ट्वीट करके साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा था जबरदस्त हो गया ये सारा काम। सुने, मैं आपको कह रहा हूं जो आज हो रहा है, मुझे ये बताएं, उस वक्त तो एक धरना था, लोग आए, वहां बैठे, गलत थे, रास्ते रोके, वापस जाना चाहिए था। उनकी हौसला अफजाई की थी तहरीक इंसाफ ने, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने हौसला अफजाई नहीं की थी। नहीं, तहरीक इंसाफ ने हौसला अफजाई सच नहीं की थी। सर मैं आपको रिकॉर्ड पे निकाल के हो सकता है एक आपकी बात दोस्तों। अच्छा चले, खैर मैं आगे जाता हूं। जो देखें, धरना इटसेल्फ कभी गलत नहीं हुआ करता, कोई भी करे, हर एक का राइट है, कानून के मुताबिक करे, लेकिन कानून के दायरे में रहकर करे। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि उसका स्पिरिट क्या है। उस जजमेंट का स्पिरिट यह है कि हर इदारा अपने हुदूद में काम करे, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ना करे, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, और बुनियादी इंसानी हुकूक की जो हर एक का हक है उसके अंडर में रहकर जो भी प्रोटेस्ट करना है उसके प्रॉपरली उस मैकेनिज्म में हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आज बताएं, आज लोगों को उठाया जा रहा है, उसका तसलसल जो आज हो रहा है, अगर आप मुझे जो गैर आईनी हरकतें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, सर एक सेकंड, उसका तसलसल आज उस जजमेंट का इतलाक आज भी चाहिए और कल भी चाहिए। सर ये नहीं हो सकता कि जब आप लोगों के मुखालिफिन के खिलाफ हो तो आप कहें जबरदस्त। इमरान खान ने ट्वीट किया, हमारे लोग भी जाना चाह रहे थे, फौज जिंदाबाद और फौज को मुबारकबाद देता हूं, ये ट्वीट उनकी ऑन रिकॉर्ड है, मुखालिफिन पिस रहे थे तब। आज अगर आप रिसीविंग एंड पे हैं तो आप आज कह रहे हैं गलत है। ये दोहरे स्टैंडर्ड्स आप लोग कब खत्म करेंगे? देखिए मेहर, आपने अच्छी बात की है। मैं कहता हूं कि अब हम आगे बढ़ेंगे या उसी माजी में पड़े रहेंगे? अगर गलत था तो वो गलत था, फिर दोहराएंगे आगे था। मुझे ये बताएं ना, देखें एक बात, लाए तो कोई, मुझे बताएं कौन लाया था उनको, अभी मुझे बताएं ना। बात यह है कि जो उस वक्त लाने वाले थे आज उस तरह उससे डबल ट्रिपल जुर्म कर रहे हैं, आज लोगों को उठाया जा रहा है। सर आज लोगों को अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा। करते हैं कि वो भी जुर्म था मगर छोटा था, आज डबल ट्रिपल जुर्म है, ये मुझे समझ नहीं आती सर। ये कहते हैं हर कोई बाद में इन हाइंडसाइट कहता है, नवाज शरीफ साहब भी आज कहते हैं हाइंडसाइट में वो जुर्म था मगर छोटा था, आज तो बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है। मगर मसला ये है कि वो जुर्म उनको 3 साल दिखता है, फिर जब डील करके वो हुकूमत में आ जाते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि तो जुर्म नहीं था, कोई मसला नहीं है, खामोश हो जाते हैं। फिर अब आना है, फिर नवाज शरीफ, एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग सर। मेहर, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हमें जो हमें चीजें सूट करती हैं हम उनके बारे में कहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, जो हमें सूट नहीं करती हम कहते हैं कि उनके बारे में जिक्र भी नहीं करते। असगर खान केस भी एक था ना, बिल्कुल। असगर खान आज भी जजमेंट मौजूद है असगर खान केस की, और असगर खान केस की जजमेंट के अंदर क्या कहा गया, वो तमाम आसमा जिलानी केस भी मौजूद है, असगर खान केस भी मौजूद है, आपके पास तारीख में बहुत पीसीओ जजेस के हवाले से भी केसेस मौजूद है मगर वो सब हुए, सब की जजमेंट्स आई जब ये आमिर और डिक्टेटर्स तबके मौजूद नहीं थे। ये पहली ऐसा फैसला था जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया, बिकॉज वो सारे कैरेक्टर्स मौजूद थे, सर्विस में थे, सिविलियन एंड मिलिट्री। सर इसके अंदर तो बराबर हुआ नहीं हुआ ना सर, आप लोग तालियां बजा रहे थे उस मुआहदे के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 फैसले किए इस साल के इलेक्शन करा दो 90 डेज में, हुए नहीं हुए ना?
بات یہ ہے کہ جب تک آپ ایگزیکیوشن نہیں کرائیں گے، جب تک ایک بات بتا دوں، آپ نے مصطفیٰ کا ٹائم ہے، اسی جج کے سر میں تو آپ سے اکیلے کر سکتی ہوں اس پہ شو، اسی جج جس نے یہ تحریر کیا جو آج کا چیف جسٹس ہے، آپ نے تو اس فیصلے کے اوپر اس کے خلاف ریفرنس بنا دیا الحمدللہ، آج کہہ رہے بڑا غلط کیا۔ ایک بات مجھے جواب دینے دیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک بنگلہ دیش ماڈل کی طرح سابق چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو سزا نہیں دیں گے، تب تک آپ اپنے آپ کو آزاد نہیں پائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ نے ڈائریکٹ سوال کیا ہے، دیکھیں کوئی پی ٹی آئی کی حکومت فرشتوں کی حکومت نہیں تھی، غلطیاں ہوئیں، ان غلطیوں کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں اور ان غلطیوں کا اعتراف بھی کیا عمران خان نے۔ پی ایم ایل این کا مطالبہ آج درست ہے نا کہ دونوں جنرلوں کے خلاف کارروائی ہو۔ 2 جنرلوں کے خلاف کیوں کریں گے؟ نہیں پھر سب ایکٹرز کے خلاف کریں گے۔ دونوں میں سے ایک بہت پسند ہے آپ کے لیڈر کو، یا تو کہیں دونوں کے خلاف ہو، کہہ دینا آج پھر۔ تو کیوں نہیں کہتا صرف ان 2؟ نہیں کہتے، آپ لوگ کہتے ہیں صرف باجوہ صاحب آپ کو برے لگتے ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، صرف وہ 2 نہیں، تمام وہ کارندے جو قتل کر رہے ہیں بشمول ان کے، بشمول ان کے، سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ سر یہ باتیں نا سن کے سارے بات کہتے ہیں، ڈیپینڈز کہ آپ ٹریجری بینچز کے لیفٹ پہ ہیں یا رائٹ پہ ہیں، یہ موقف تب تبدیل ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں ہاؤ سیریس از دا چیف جسٹس رائٹ ناؤ؟ آج آرام سے وہ درخواستیں یہ کر سکتے تھے رد کہ یار ٹھیک ہے آگے چلتے، ہی میڈ اٹ اے پوائنٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیل، احکامات کہاں سے آئی، فائل کیوں کیے، کس کے حکم پر کیے، آج وڈرا کیوں کر رہے ہو، وائی، ہاؤ سیریس؟ مہر، اس میں جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا، 2-3 چیزیں قاضی صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا پہلے، اس میں اہم ہے۔ اس فیصلے کے اندر جو میری نظر میں 2-3 چیزیں اہم ہیں، انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کلیئرلی اپنی ججمنٹ کے اندر ڈائریکٹیوز دیے کہ ISI IB MI کوئی اپنے مینڈیٹ سے آگے تجاوز نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے غالباً پیرا 15 ہے جس کے اندر انہوں نے ڈائریکشن دی سروسز چیفز کو کہ احکامات لیجئے جو بھی اپنے کہ اگر آپ کے ادارے کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے تو آپ اس کے خلاف کارروائی کریں، یہ ڈائریکشن ہے آن ریکارڈ۔ اب اس کا ریویو فائل ہوا ہے، اب اگر وہ صرف ایک امپلیمنٹیشن رپورٹ منگا لیتے کہ یہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، تمام ادارے جن کو ڈائریکشنز دی گئی تھیں، جن میں پیمرا شامل ہے، جن میں منسٹری آف ڈیفینس شامل ہے، بالکل اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے آپ نے کیا اسپیکٹرم ہے نا، اور ان کا اس کیس کو فکس کرنا۔ دیکھیے انہوں نے اچھی ابتدا کی، اس ابتدا کے اندر مجھے جو چیز پسند آئی، انہوں نے سب سے پہلے اپنے ادارے کی غلطیوں کو تسلیم کیا۔ ہاں بالکل، انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی کی سزا دی گئی غلط تھی، انہوں نے کہا جو ڈکٹیٹرز کو آئین کے تحت سینکشن دی گئی حکومت کرنے کی وہ غلط تھا، انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اپنے سابقہ انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کو چیف جسٹس کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ریکوڈک کا فیصلہ کیا وہ غلط تھا، ہمالین مسٹیک کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ تصحیح کا عمل شروع ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنی غلطیوں کو تسلیم نہ کریں، اعتراف ہی نہ کریں۔ اور ہم سب نے مل کے پاکستان کو اس مقام پہ پہنچایا ہے، اس کے اندر سیاستدان بھی شامل ہے، اب اس کو آپ کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ سنوائی تو کر رہے ہیں، میں اس طرف کہنا یہ میں چاہ رہا تھا کہ ان کا جو اسپرٹ تھا، جو اسپرٹ مجھے جو نظر آ رہا ہے ایٹ لیسٹ وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں ٹو بگن وتھ۔ ہم سب نے غلطیاں کی ہیں، اس میں میڈیا بھی شامل ہے، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے اور ملٹری ایلیٹ بھی شامل ہے۔ اور آج پاکستان 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے کام نہیں کر رہا، سارے آپس میں اقتدار کی رسا کشی میں الجھے ہوئے ہیں، تمام جماعتیں آپس میں اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی سمت میں لگی ہوئی ہیں، بیساکھیوں کی تلاش میں، کسی کو بیساکھی مل گئی ہے تو کسی کو نہیں ملی، جس کو نہیں ملی وہ اس چیز کے اوپر رنجیدہ ہے مجھے کیوں نہیں مل رہی، اور جن کو مل گئی ہے وہ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں۔ میں نے کچھ دکھانا ہے آپ کو، تو اب یہ ابھی آپ نے خواجہ صاحب کا دکھایا، ہم سب کو پتا ہے، ہم مصلحتوں کی وجہ سے بیٹھ کر ٹی وی کے اوپر یہ گفتگو نہ کریں، لیکن آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اس ملک کی عوام کو بھی پتا ہے کہ اس ملک میں کیا چلتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ خواجہ آصف نے ایک اور بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دینے کے بعد پی ایم ایل این کو کیا آفر کیا تھا پنجاب میں 2019 میں، کہا ہم سے یہ اقتدار، ملاحظہ کیجئے، سن لیں، سنیے۔ میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے کہا گیا، میں میاں نواز شریف کو اس میں بڑی ذمہ قرار دیتا ہوں کہ یہ معروضی حالات میں جو ہے اس میں ایک شرط لگائی میاں صاحب نے، انہوں نے ان کا ایگزیکٹ الفاظ میں کوٹ کر ریکمینڈیشنز پہ عمل درآمد کرتا ہوں اور آپ کو اجازت دیتا ہوں اس چیز کی، تو اس کا کوئڈ پرو کو کوئی نہیں ہوگا، اس کو ریٹرن فیور نہیں ہوگی۔ اچھا، اور اس کا میں نہیں گوا ہوں، وہ ریٹرن فیور مجھے آفر ہوئی، لیکن جو انہوں نے حکومت کے حوالے سے کہا، انہوں نے کہا جی آپ جون میں پنجاب کی حکومت لے لیں اور دسمبر تک آپ فیڈرل حکومت لے لیں۔ جی مصطفیٰ صاحب، یہ دیکھیں، یہ ان کا احتساب کریں گے
یعنی 2019 میں انہوں نے کہا ہم نے نہیں لیا، گورنمنٹ لے بعد میں نہیں لیا، پھر بعد میں آ کر لے لیا نا. ان کو چاہیے تھی دونوں اکٹھے، انہوں نے کہا الگ الگ نہیں لیں گے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ہمارے نظام کو بری طرح ایکسپوز کر رہا ہے. بہت سنگین باتیں ہیں اور یہ سب چیزیں ہم کلوژن میں سیاستدان مل کر کے ساتھ ہم حکومت میں آنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. 2018 کے الیکشن کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے موجود ہے، معذرت کے ساتھ. 13 کی بھی ساتھ دے دیں. اور 2018 کے الیکشن میں 13 تو آرو کا الیکشن تھا. یک جان یک قلب ہو کے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو حکومت دلائی، آر ٹی ایس کا فیلئر کیا. میرا کہنا یہ ہے کہ اب 2023 یا 24 کے اندر جب بھی الیکشنز ہونے ہیں تو ہم یہ کب تک اس طرح اس بحران در بحران کریٹ کرتے رہیں گے. فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، اس فری اینڈ فیئر الیکشنز کے نتیجے میں جو فیصلہ اس ملک کے عوام کرتے ہیں اس کو میرا ایک قبول سوال کریں. ہے آپ لوگوں سے. دیکھیں یہ ججمنٹ فیض آباد دھرنا ججمنٹ بھی اختیارات سے تجاوز کی بات کرتی ہے اور نواز شریف صاحب بھی ابھی یہی مانگ رہے ہیں. اور انسٹیٹیوشنلی ہم نے دیکھا ہے کہ اپنوں کو نہیں ہاتھ لگایا جاتا. پرویز مشرف کا کیس بھی ہمارے سامنے ہے. دا فیکٹ کہ چیف جسٹس صاحب اتنی شد و مت سے اس کو سن رہے ہیں، اور دا فیکٹ کہ یہ جو بیانات اور انکشافات اب خواجہ آصف بھی منظر عام پر لا رہے ہیں کہ ہمیں تو آفر کیا گیا تھا بار بار، آ جاؤ پنجاب لے لو، آ جاؤ وفاق لے لو. از جنرل باجوہ اینڈ آر جنرل فیض ان ٹربل یا نتھنگ؟ دیکھیں اسٹرکٹو سینسو یس دے آر، دے ان ٹربل. اسٹرکٹو سینسو یس دے آر، بیکاز کسی کی ایویڈنس ہے اگر موجود ہے کہ اس نے اپنے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ سے تجاوز کیا ہے تو یس. تو پھر ہم اسی طرح جا رہے ہیں. لیکن ان دا سیم بریتھ جب میں نے اس پروگرام کے شروع میں ذکر کیا کہ ہم چیزوں کو سلیکٹولی قبول کرتے ہیں، ان کا اظہار کرتے ہیں. اصغر خان کیس کے اندر کیا کہا ہوا ہے؟ اصغر خان کیس کے اندر یہی کہا ہوا ہے نا کہ شہید بی بی کی جو حکومت تھی اس کو کس طریقے سے ڈیسٹیبلائز کیا گیا. پھر الیکشنز جو تھے اس میں کیسے پیسے تقسیم ہوئے، وہ پیسے تقسیم کرنے والے لوگ کون تھے اور کون لوگ ان کے ساتھ شامل تھے، اس میں میاں نواز شریف صاحب کا بھی نام ہے. پیسے لینے والوں میں تو اب پھر آپ اگر یہ جو آپ نے کیا، چلے پھر ہم یہ بھی تصور کر لیتے ہیں. میں ایک بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیتا ہوں مہر کہ 2006 میں آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر لیا، آپ نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیا، آپ نے ایک نئی ابتدا کی بات کر لی. اس کے اندر جو چیزیں آپ نے لکھی آج سے 4-5 مہینے 6 مہینے پہلے، اور یہ جو اب جو صورتحال ہمارے سامنے ہمیں درپیش ہے، کیا کسی کو شک ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بھی بات کروں، آج بھی ڈیل کر کے آ رہے ہیں نواز شریف آج بھی ڈیل کر کے آ رہے ہیں. کس کو نہیں پتا؟ ہم کیوں لوگوں سے یہ باتیں چھپائیں؟ اگر ڈیل رانا ثناء اللہ صاحب اگر ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو کتابی باتیں تھیں، انہوں نے یہ کہا نا. اچھا پھر اب اگر آپ کسی بھی مسلم لیگ نون کے آدمی ایون زرداری صاحب سی او ڈی کا منہ بدل کے مذاق اڑاتے ہیں، سی او ڈی. اب آج وہ بھی ڈیل کا حصہ ہے، ان کے ساتھ بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. بلوچستان کی حکومت کیسے گرائی گئی آج اس وقت، تب تو پھر جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے، سب کیا کچھ، تو ہم سب ذمہ دار ہیں. آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. مجھے بتائیں 5 مہینے یہ کہتے رہے کہ جناب ہم پرانے سینسس میں الیکشن کرائیں گے. 4 دن پہلے ان کو خواب آ گیا کہ جناب نہیں، اب تو یہ نئی مردم شماری کے مطابق ہی الیکشن ہوں گے. 4 دن پہلے، یعنی حکومت جا رہی ہے 9 کو، 5 کو انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. اور وہ کیا مقصد تھا؟ صرف ایک، ان کو ڈایا جاتا ہے کہ یار پی ٹی آئی آ جائے گی ورنہ تم لوگ بھگتو گے. اور بلاول صاحب انقلابی بننے لگے تھے اور وہ انقلابیت ان کی درمیان میں رہے گی، اور سی سی آئی نے پھر ان کو سی نے پاور دے دی کہ جناب جو زرداری صاحب فیصلہ کریں گے. جس طرح کھوکھر صاحب نے کہا کہ بوتھ دا جینٹل مین آر ان ٹربل، انسٹیٹیوشنل کلیش کی طرف چیزوں کو بڑھتے دیکھ رہے ہیں یا لاسٹ قاضی صاحب اس طرف جائیں گے. لیکن ایک چیز طے ہے، ان کی کوشش ہوگی کہ اس ملک کو کم سے کم ہم رائٹ ٹریک پہ چڑھا دیں. وہ پھر چھوٹے موٹے اقدامات ہوں گے کہ جس چینل نے جو کام ادا کیا تھا اس چینل کے اوپر سختی آئے، میڈیا پرسن کے اوپر سختی آئے، جو کچھ 1-2 کمزور سیاستدان ہیں بیچ میں ان کے اوپر ہتھوڑا برسا دیا جائے. نہیں تو اگر اس طرح ہوگا تو پھر اس کو مانے گا کون؟ تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ ان کو تو بہرحال یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا آپ نے اس وقت کے اور آج کے اس طرح کے جرائم کو آپ نے معاف کر دینا ہے اور اس کو کنٹینیو رہنے دینا ہے، یا اس کے اوپر واقعی اسٹرکٹ ایکشن لینا ہے. لیٹ دی کورٹ ہے. اچھا اب اس میں 2 چیزیں اور بڑی انٹرسٹنگ ہیں. دیکھیں ہم جو سلیکٹو کی بات کر رہے ہیں نا، میرے بھائی ہیں، ہم پیشہ ہیں، انہی ڈائریکشنز کے اندر 2 ڈائریکشنز اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ہیں. ایک ہے کہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے، کہ پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ کے حوالے سے، اور الیکشن کمیشن نے تو کہا ہمیں ٹی ایل پی کی فنڈنگ کا ہی نہیں کچھ پتا. تو وہ اب صرف ٹی ایل پی کی فنڈنگ تک کی بات تو نہیں، آگے بھی جا سکتی ہے پولیٹیکل. چیک کر لیا باقی باتیں. اچھا ایک سیکنڈ. اور دوسری اس کے اندر جو انہوں نے ڈائریکشن دی
وہ وہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں وائلنس اختیار کرتی ہیں یہ بھی ڈائریکشن موجود ہے کہ انڈر دا لا ان کے خلاف بھی پروسیڈ کیا جائے. اب چونکہ وہ دو اسپیسیفک جو ڈائریکشنز ہیں وہ کیونکہ میرے بھائی اور ان کی جماعت کو سوٹ نہیں کرتی تو اس کا کبھی ذکر نہیں آئے گا. نہیں ہم تو کہتے ہیں 9 مئی کی جو وائلنس ہے دیکھیں فارن فنڈنگ کا بتاؤ نا حنیف عباسی والے کیس میں یہ طے ہے کہ تمام پارٹیز کا پولیٹیکل پارٹیز کا اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے بٹ نہیں ہو رہا ہوگا. ہم ایک پارٹی کو تو آپ نے 2 سال پہلے کر دیا. سر میرا ایک سوال آپ سے ویسے بڑا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا, اگر آپ لوگوں کے پی ٹی آئی کے ریفرنس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تب ہٹا دیے جاتے آج کیا کرتے؟ آج تو آپ لوگوں کے لیے ایک ہی نوید ہے, ایک ہی ایسی کرن ہے جو پھوٹی ہے وہ اس کیس کے تھرو اور سنوائی کے تھرو, تو دیکھیں ریگریٹ تو کرتے نا. دیکھیں اللہ کے ہر کام میں کوئی برکت ہوتی ہے. اللہ نے یہ اچھا کام کرا لیا نا, عدلیہ سے ہی کرایا, سپریم کورٹ سے کرایا, ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی لیکن اور وہ اعتراف عمران خان صاحب کر چکے ہیں کہ کن کے وہ فیصلے تھے اور کیا ہوا, لیکن ہم اس پہ آگے چلنا چاہتے ہیں. تو عمران خان صاحب بھی استعمال ہوئے نا پھر سویلین سپریمیسی کی تو باتیں ہر کوئی ایویں آ کے کرتا ہے سر, پھر کھل کے بات کیجئے نا. یہ سیم پیج اور کچھ کی بات کر رہے ہیں نا, ہم آج کی پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. اس وقت اب وہ تبدیل ہو گئے, مجھے بس یہ بتا دیں آپ کے کلائنٹ تبدیل ہو گئے؟ نہیں ہوئے, کلائنٹ نہیں ہے, وہ میرے لیڈر ہیں. اڈیالہ جیل میں بیٹھے آپ کے لیڈر تبدیل ہو گئے؟ نہیں تبدیل ہوئے, وہ ویسے ہی ہیں. وہ آج بھی وہ لیڈر تھے, کل بھی وہ لیڈر تھے. سن لیں غلطیاں ہوئیں اور ان غلطیوں سے انہوں نے سیکھا, ان غلطیوں کا انہوں نے کل بھی بیساکھیوں کو ڈھونڈیں گے, استعمال کریں گے یا نو؟ بیساکھیوں کو نو, نیور سیکھ چکے. جی بالکل سیکھ چکے. اور دوسری بات ایک بات بتا دوں, سن لیں, آج بھی جو آج ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں, ہم اپنے لیے نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ اس ملک کو ایڈونچرز کے ذریعے تباہی کے دہانے نہیں, آپ گڑھے میں کود چکے ہیں. اب آپ نے اس ملک کو اگر بچانا ہے, اونلی سولوشن لوگوں کے ہاتھوں میں دیں, اپنی تقدیر کے فیصلے کریں, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. اس جبر خوف لوگوں کو اٹھانا بند کرنا مارنا کون سرمایہ کار آئے گا؟ اور اس جو متنازع وقت سے پہلے اگر آپ نے الیکشن کر دیے تو کون کریڈیبلٹی کے ساتھ آپ کے پاس آئے گا؟ رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا, یہ بھی کہتے جائیے. جس نے کیا میں نے مطالبہ کیا, صحیح بات کر رہے ہیں نا, جس نے کیا غلط کیا, آدھا سچ آپ لوگوں نے کیا, آپ لوگوں نے کیا. مفتاح اسماعیل کے ساتھ اے این ایف کے کون سربراہ تھے, میں نے رانا ثناء اللہ کے ساتھ بیٹھ کے کہا. حکومت میں تھے کیوں اگر اتنے کمزور تھے؟ تو آج بڑا اچھا ہے کہ مڑ کے وہی کر رہے تھے سارا کچھ. نہ نیب آپ کے پاس تھی, نہ اے ایف, وہ آپ لوگوں سے منسٹر سے لوگوں کو اپنے حریفوں کو اریسٹ کرا رہے تھے, وہ اس ملک کے اندر بے یقینی پھیلا رہے تھے. کمال ہے, امریکہ میں کھڑے ہو کے آپ تقریر کر رہے تھے کہ میں فلانے کے کمرے سے اے سی اتار لوں گا, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا. ایک بات ان کی بھی آج کان پکڑ لینا کہ کوئی یہ سوال ہی نہ آگے کرے کہ اللہ توبہ بڑا سیکھا غلط تھا پہلے بھی کہا. نہیں سارا کچھ تھا, سلیکٹیولی نہیں تھا. نیب چیئرمین نیاز صاحب کے کنٹرول میں تھا, عمران خان کے کنٹرول میں تھا. مہر کے اب ہم نے ملک کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں پر ہم سب پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بے بسی ہوتی ہے نا, تو کرسی سے کسی کو نہیں چمٹنا چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں. اور سر آخری بات جاتے ہوئے, آپ لوگ بھی ایک نئی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں. نئی حکومت, سوری نئی پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے حکومت پہ آ رہے ہیں. یہ تو آپ نے بڑی اچھی شنید دے. چلیں اللہ خیر کریں انشاءاللہ. بٹ نہ مفتاح صاحب اپنے حلقے سے ہارے ہوئے ہیں, شاہد بھائی ہارے ہوئے ہیں مری سے, ان کو لاہور سے جتوایا نون لیگ نے. آپ کا حلقہ بھی ابھی سرٹن نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا کریں گے؟ اور آپ لوگ کیسے بیساکھیوں کے بغیر آ جائیں گے پھر؟ دیکھیں اگر بیساکھیاں لے کر ہی آنا ہے تو میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو پرنسپل فنڈامنٹل کانٹرڈکشن ہے اس کو طے کیے بغیر ہم اس ملک کو کہیں نہیں لے کے جا سکتے. تو ہارتے جائیں گے اور وہ یہ ہے بیساکھیوں کو نہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ ملک چلانا کس نے. ٹھیک ہے, یہ ہم 75 سال ہو چکے ہیں, اس کانٹرڈکشن کو طے نہیں کر سکے. ہمیں اس کو طے کرنا ہے تو ملک آگے چلے گا. ٹھیک ہے, اور ملک کو سیاستدانوں نہیں آگے چلانا ہے. آپ کے اپنے پڑوس میں دیکھ لیں, مگر بدقسمتی سے سیاستدانوں کی اپروول ریٹنگز آپ نے گیلپ کے سروے میں آج دیکھ لی ہیں. سیاستدانوں سے لوگ مایوس ہو گئے ہیں, بڑی بدقسمتی. یہ بات درست ہے مہر کے, ہم نے پورے ملک میں اس وقت سخت نا امیدی ہے, بہت سخت نا امیدی. اور اسی ہر جماعت حکومت میں رہی ہے, اپنے مسائل تو ان کے ختم ہوئے ہیں. پی ٹی آئی بھی حکومت میں رہی ہے, پی ایم ایل این بھی رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی رہی ہے, نیم اے پارٹی وہ حکومت میں رہے, لیکن کیا وہ لوگوں کے مسائل حل کر سکے؟ اسی کے اوپر آئیں گے اگلے سیگمنٹ کے اندر. اہم ترین بات کیا لوگوں کے مسائل ایڈریس ہوئے ہیں؟ جن نمائندوں کو ووٹ ڈال کے پارلیمنٹ بھیجا جاتا ہے, جو اجتماعی مظہر ہے, اجتماعی دانش ہے اس ملک کی, اس سے مایوس کیوں ہو گئی ہے عوام ایک وقفے کے بعد؟ گیلپ سروے کی رپورٹ میں فوج کی مقبولیت 88% اور سیاستدانوں پر عوام کا اعتماد صرف 39%. رپورٹ نے پاکستان مسلم لیگ نون کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے لندن میں 2 اجلاس میں ان رپورٹس کا جائزہ لیا گیا.
2 इजलासों में 3 रिपोर्ट्स पेश की गई और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक लीगी क़यादत को बताया गया कि इंतखाबी मैदान में तहरीक इंसाफ की पोजीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बेहतर है। पहली 2 रिपोर्ट्स में पंजाब में 60 के मुकाबले में 40% और तीसरी रिपोर्ट में 45 के मुकाबले में 55% का तनासुब दिया गया। और इस तनासुब को बेहतर बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने मकबूल बयानिया बनाने और मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का फैसला किया। और ये इम्कान जाहिर किया गया कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से इस तनासुब में बराबरी और बेहतरी आएगी। गैलप सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक इदारों में मकबूलियत के लिहाज से फौज पहले नंबर पर है। फौज की मकबूलियत 88%, पंजाब में फौज की मकबूलियत 90%, मीडिया और अदालतों पर अवाम का एतमाद 56%, इलेक्शन कमीशन पर 42%, पुलिस पर 54%, लोकल गवर्नमेंट पर 51% और पार्लियामान पर 47% जाहिर किया गया है। गैलप सर्वे के सबसे होश शबा इंकशाफात ये हैं कि अवाम में सियासतदानों की मकबूलियत सिर्फ 39% तक रही। अवाम की अक्सरियती राय में सियासतदानों के बारे में मंफी राय का इजहार किया गया, मगर सियासतदानों में मकबूलियत के लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन 60% के साथ ताहाल पहले नंबर पर हैं। 38% के साथ दूसरे नंबर पर इलामा साद रिजवी और परवेज इलाही हैं। शाह महमूद कुरैशी 37% के तीसरे नंबर पर और मियां नवाज शरीफ 36% के साथ चौथे नंबर पर, जबकि शहबाज शरीफ साहब 35% के साथ 5वें नंबर पर और 30% के साथ मरियम नवाज साहिबा 6ठे नंबर पर हैं। इस सर्वे में अकेले मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफा नवाज खोखर की मकबूलियत का अहाता भी किया गया, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी लीडर, किसी भी शख्सियत का नाम इस लीडर्स की फहरिस्त में शामिल नहीं है। गैलप सर्वे के मुताबिक सियासी जमातों के हवाले से देखें तो सर्वे में शामिल लोगों की 38% तादाद तहरीक इंसाफ, 16% मुस्लिम लीग नून, 10% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 15% टीएलपी, 9% जमात इस्लामी और 6% एमक्यूएम पाकिस्तान को ज्यादा पसंद करती है। सर्वे के मुताबिक अगर इलेक्शन आइंदा हफ्ते में हो जाएं तो मुस्लिम लीग नून के वोटरों से दुगनी तादाद यानी कि डबल वोटर्स पीटीआई को वोट डालेंगे। मगर हर 5 में से 2 अफराद का यह कहना है कि अगर चेयरमैन पीटीआई पार्टी के सदर ना हो तो वो पीटीआई को वोट डालेंगे, और अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ना ले तो पीटीआई के वोटरों की करीबन चौथाई तादाद मुस्लिम लीग नून को वोट देगी। सर्वे में यह दिलचस्प इंकशाफ भी किया गया कि जब अवाम को ये ऑप्शन दिया गया कि चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ में से वो किसको वोट डालेंगे, तो जवाब में सिर्फ 3% का फर्क है। 46% ने चेयरमैन पीटीआई और 43% ने मियां नवाज शरीफ को मुंतखब करने का कहा। गैलप सर्वे के मुताबिक जब लोगों से सियासी हुकूमत और फौजी हुकूमत के हवाले से पूछा गया तो लोगों की एक बड़े हिस्से ने यह कहा कि पीटीआई के मुकाबले में वो फौजी हुकूमत की हमायत करेंगे। फौज के सियासत में किरदार के हवाले से भी अवामी राय बड़ी दिलचस्प रही। सर्वे में 32% लोगों ने फौज के सियासत में बड़े किरदार को जरूरी करार दिया और 31% ने कहा कि फौज का सियासत में बिल्कुल किरदार नहीं होना चाहिए। गैलप सर्वे के तहलका खेज इंकशाफात ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं कि जब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान कर चुका है और सियासी जमातें इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए पर तोल रही हैं, मगर सियासी जमातों के लिए संगीन अलमिया यह है कि अवाम का एतमाद बड़ी तेजी के साथ सियासत से उठ रहा है और सिर्फ 39% लोग सियासतदानों पर एतमाद करने को तैयार हैं। नाजरीन, 2008 से आज तक इन 15 बरसों के जमहूरी सफर का अगर ये रिजल्ट है तो दिल बैठ रहा है। अवाम अपने ही मुंतखब ऐवानों और नुमाइंदों से बेजार दिखाई दे रहे हैं। सियासी जमातों के लिए ये अदादो शुमार भी बायसे फिक्र होने चाहिए कि सर्वे की एक बड़ी तादाद फौज के सियासत में किरदार के हक में दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता दिनों निगरान वजीर आजम भी ये दावा कर रहे थे कि मुंतखब हुकूमतों की बजाय निगरान हुकूमतें बेहतर परफॉर्म करती हैं, बेहतर गवर्नेंस दिखा देती हैं। बरसर इक़्तिदार सियासी जमातें एक पेज के दावे बड़े फख्र से करती हैं, मगर सिलेक्टेड के तानों ने हर बार इस पेज को एक पेज रहने नहीं दिया। सर्वे को देखकर ताज्जुब हो रहा है कि वही जमातें कि जिन्हें कल तक सिलेक्टेड के ताने दिए जा रहे थे वो मकबूलियत के ग्राफ में मगर पहले और दूसरे नंबर पर हैं। और हैरानी तो इस अमर पर भी है कि अवाम में मकबूलियत की ऊंचाई को पहुंच जाने वाली तहरीक इंसाफ ने अपनी भारी जिम्मेदारी का एहसास न किया और रियासती इदारों पर हमला किया। मकबूलियत की इस मेराज को छू जाने के बाद भी तहरीक इंसाफ के इस एक इकदाम ने न सिर्फ अपना बल्कि अवाम और मुल्क का सियासी तौर पर बड़ा नुकसान किया। बात करते हैं सीनियर सहाफी हामिद मीर हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। गैलप सर्वे में तो तस्वीर कुछ ऐसी नजर आ रही है कि मुस्लिम लीग नवाज या दीगर सियासी जमातों की सियासत तकरीबन खत्म ही कह लीजिए। देखिए, गैलप सर्वे जो है वो अगर आप उसका एनालिसिस करें ना तो उसमें ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे आपको उसमें पीपल्स पार्टी नजर आ रही है और उसके बाद फिर बाकी जमातें आती हैं। लेकिन उसमें टीएलपी के साथ रिजवी साहब जो हैं वो भी काफी पॉपुलर नजर आ रहे हैं।
تو اس میں میں ابھی سے نہیں بڑے عرصے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں جو ہے نا ہمارے پاکستان میں ان سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ جو پبلک اوپینین ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے. ایک سوشل میڈیا، یہ جو ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، اور دوسرا یہ جو سروے آتے ہیں، خاص طور پہ جو گیلپ کا سروے ہے. اب دیکھیں نا، یہ جو سروے ہے اس کے مطابق جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ بہت پاپولر ہیں، سب سے زیادہ پاپولر ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر اداروں میں دیکھیں تو پاکستان کی فوج جو ہے وہ بھی بہت پاپولر ہے، وہ تو تحریک انصاف کے چیئرمین سے بھی زیادہ پاپولر ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جو ایک عام آبزرور ہے، آج ایک ڈپلومیٹ مجھے یہ پوچھ رہا تھا، میں آپ کے ساتھ کھل کے بات کر دیتا ہوں. اس نے کہا ذرا مجھے یار سمجھاؤ کہ عمران خان بھی پاپولر ہے اور پاکستان کی فوج بھی پاپولر ہے، تو یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے اس میں بہت زیادہ؟ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اگر عمران خان پاپولر ہے اور فوج بھی پاپولر ہے تو اس کا مطلب ہے عمران خان فوج میں بھی پاپولر ہے. میں نے کہا لیکن ایسی بات نظر تو نہیں آ رہی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سروے جو ہے اس سے آپ ایک رف ایسٹیمیٹ تو لگا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس پارٹی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت پاپولر ہے وہ اس وقت ہے پاپولر، لیکن باقی جو پارٹیاں ہیں وہ بھی بہت پاپولر ہیں. اب اس میں ٹی ایل پی کے جو ایک لیڈر ہیں ان کے بارے میں جو ریشو بتائی گئی ہے وہ میرے لیے تھوڑی سی سرپرائزنگ بھی ہے اور ناقابل یقین بھی ہے. اور انالیسس کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ شاید یہ جو سروے ہے اس کے ذریعے یہ ایک امپریشن دیا گیا ہے کہ جو ٹی ایل پی ہے جناب وہ بہت بڑا توڑ ہے پی ٹی آئی کا، تو اور باقی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ کوئی سندھ میں پاپولر ہے، کوئی پنجاب میں ہے، وہ پیچھے چلی گئی ہیں. تو اس لیے میری کچھ ریزرویشنز ہیں اس سارے معاملے پہ، اور سوال میرا یہی ہے کہ اگر مجھے بھی کوئی سمجھا دے کہ یہ جس گیلپ سروے کا آپ نے سوال کیا ہے تو اس کے مطابق پاکستان کی فوج بھی بہت زیادہ پاپولر ہے، 80% کے قریب لوگوں میں بڑی پاپولر ہے، اور عمران خان بھی بہت پاپولر ہے. تو اگر دونوں پاپولر ہیں تو پھر دونوں کی لڑائی کس بات کی ہے؟ مگر میر صاحب دیکھیں، آپ نے جو ٹی ایل پی کا ذکر کیا 2018 میں، اف یو ریمبر سر، 5ویں بڑی جماعت یہ ثابت ہوئی تھی 2.2 ملین ووٹس کے ساتھ. آپ کے پنجاب سے کوئی 17.5 لاکھ ووٹ نکال لیے تھے ٹی ایل پی نے، 4.5-5 لاکھ انہوں نے سندھ سے نکال لیے تھے. سو ایک اسپوائلر کا کردار تو آنے والے دنوں میں یہ ادا کریں گے، چاہے مسلم لیگ نون کے ووٹ ٹوٹیں یا پی ٹی آئی کے ٹوٹیں. لیکن اس سروے سے کس کی سب پریشانیوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے بقول آپ کے؟ دیکھیں، اس سروے سے سب سے زیادہ پریشان جو ہے وہ ہونا چاہیے مسلم لیگ نون کو. اچھا. کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے جی کہ ہم ہیں جو اگلی حکومت بنانے جا رہے ہیں اور ہم جناب چھکے چھڑا دیں گے پی ٹی آئی والوں کے. لیکن یہ سروے تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے. اور مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ بھی ایک امپریشن ہے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے. تو اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت پاپولر ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے بھی پیچھے چلی گئی ہے تو ان کو سوچنا چاہیے. اور بھی جو ہمارے ساتھی ہیں جو انالیسس کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ فوج تو پاپولر ہے لیکن اس کی اتحادی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اتنی پاپولر نہیں ہے. اور جو پارٹی تھوڑا سا آج کل کرٹیسائز کر رہی ہے الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے اور معاملات پہ، پیپلز پارٹی، اس کی پاپولرٹی اچانک مسلم لیگ نون سے بھی اوپر چلی گئی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پاپولرٹی اسے ہی ملے گی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اختیار کرے گا. اور کیا وجہ ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اختیار کرنے والی پارٹیاں ہیں وہ بھی پاپولر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فوج بھی بڑی پاپولر ہے؟ دیکھیں، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی. چلے میں آپ کو ایک اور اس کا نقطہ پیش کرتی ہوں. بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی بنیاد رکھنے کے لیے بیٹھی اور بہت دیر تک ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی لگایا. لیکن نون لیگ کے 43% ووٹرز کا کہنا ہے کہ فوج کا ملکی سیاست میں بڑا کردار ہونا چاہیے. اور اس معاملے میں تحریک انصاف جس پوزیشن میں آج ہم سب کے سامنے ہے، مگر ادھر بھی کہتے ہیں کہ 26% ہونا چاہیے فوج کا کردار سیاست میں. تو یہ ایک اور کانٹرڈکشن ہے، ووٹر ریزونیٹ نہیں کر رہا لیڈران سے. جی، یہ بالکل اس سے ہٹ کے ہے. اور دوسری ایک اور بھی چیز ہے کہ آج کی جو سب سے اہم خبر ہے وہ تو فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ ہے نا کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو اگر آپ اس ججمنٹ کو بھی غور سے پڑھیں تو اس میں بھی یہ ایشو جو ہے اس پہ بڑی کھل کے بات کی گئی اور یہ کہا گیا ہے کہ فوج جو ہے وہ ہماری سرحدوں کی محافظ ہے اور جن فوجی جوانوں نے اپنی جانیں اس وطن عزیز کے لیے قربان کی ہیں ان کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں. لیکن جو لوگ وہ فوجی افسران جو سیاست میں مداخلت کرتے ہیں
ان کی وجہ سے جو ہمارے شہداء ہیں ان کا وقار اور ان کی عزت جو ہے وہ کم ہوتی ہے. یہ بڑی واضح طور پہ اس ججمنٹ میں لکھا گیا ہے. تو فوج اگر پاپولر ہے تو ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ہم فوج کی سیاست میں مداخلت پہ تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان شہداء پہ تنقید کریں جنہوں نے اپنی جانیں اس وطن کے لیے دی ہیں. وہ تو سر آنکھوں پہ اس لیے جو سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں آج، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہے یا پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے، کہ سیاست میں فوج کا کردار ہونا چاہیے، ان سب کو چاہیے کہ ان کی لیڈرشپ اور وہ ان کے کارکن اور ان کے ووٹر وہ فیض آباد دھرنا کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ججمنٹ ہے اس کو بڑے غور سے پڑھیں. اس ججمنٹ میں فوج کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے، اس میں میڈیا کا کردار بھی موجود ہے، اس میں الیکشن کمیشن کا کردار بھی موجود ہے، اس میں اور اداروں کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے، پیمرا کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے. تو یہ جو گیلپ کا سروے ہے یہ ٹھیک ہے، اس پر ہمیں بحث کرنی چاہیے، لیکن اگر اس میں جو ریزلٹس دیے گئے ہیں ان کا ہم کمپیریزن کریں فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ کے ساتھ تو پھر آپ کو بڑے انٹرسٹنگ ملیں گے اور نئے نئے سوالات بھی جنم لیں گے. مگر میر صاحب نیب کیسز ریوائول بڑی تیزی سے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی بھی طلبی کے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. نیب کے 3 مقدمات نواز شریف صاحب کے بھی منتظر ہوں گے، جیسی وہ لینڈ کریں گے وہ بھی کھل گئے. کیا معاملات مشکلات کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ فیض آباد دھرنا کیس سے تبدیل ہو سکتا ہے یا ان نیب کیسز سے؟ دیکھیں، فیض آباد دھرنا کیس کی جو ججمنٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے اس کی جو بہت سی دفعات ہیں، بہت سے جو آرٹیکلز ہیں وہ ان افیکٹو ہو چکے ہیں. خاص طور پہ جو 90 دن میں الیکشن کا معاملہ ہے، تو یہ میرے لیے تو بطور پاکستانی بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے آئین پاکستان کے آرٹیکل 224 کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں کرانے کا اعلان کیا، جبکہ آئین کے مطابق اس کو الیکشن 6 نومبر یا زیادہ سے زیادہ 7 نومبر تک کروانا چاہیے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور اگر الیکشن 6 یا 7 نومبر سے آگے جاتا ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ جا رہا ہے، تو اس کے بعد ایسی آئینی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی جو کہ سیاسی پیچیدگیوں میں تبدیل ہو کے ایک نئے سیاسی اور آئینی بحران کا پیش خیمہ بنے گی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید بحرانوں سے بچائے. ہم پہلے ہی کئی بحرانوں کا شکار ہیں، لیکن ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں اور جو طاقتور لوگ ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ ایک بحران سے نکلتے ہیں اور دوسرا بحران خود ہی تیار کر کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. اچھا، جو بحران پیپلز پارٹی میں ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے اوپر کیا بتائیں گے؟ زرداری صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شکوہ کر رہے ہیں بار بار بلاول کے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور ان کے ہاتھ کھل جائیں گے اگر وہ نہ ہوئی تو. زرداری صاحب از ان ٹربل اور پیپلز پارٹی از ان ٹربل. زرداری صاحب تو ٹربل میں نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹربل میں نظر آ رہی ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ہر مشکل صورتحال میں بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. تو راستہ ابھی بھی انہوں نے نکال کے رکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے وہ راستہ نکال کے اپنی پارٹی کے سامنے رکھ دیا کہ یہ راستہ ہے، تو اس راستے پہ چلو گے تو مشکل سے نکل جاؤ گے. پارٹی جو ہے وہ ذرا اس پہ سوچو بچار کر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ نکل جائے اس راستے میں سے. لیکن اگر پارٹی جو ہے اس نے کوئی بہت بڑا کمپرومائز کر لیا تو پھر ایسی صورت میں یہ جو گیلپ کے سروے میں جو پیپلز پارٹی آپ کو تھوڑی اوپر نظر آ رہی ہے یہ پھر دھڑام سے نیچے چلی جائے. اچھا، تو میر صاحب سروے مقبولیت دکھا رہے ہیں ہمیں پی ٹی آئی کی. شاید یہی وجہ رانا ثناء اللہ صاحب اور پی ایم ایل این بضد ہیں کہ 9 مئی کے مجرمان جو ہیں وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. ساتھ ہی آج 11 کیسز میں چالان بھی پیش کر دیا گیا ہے. مرکزی ملزم سابق وزیر اعظم ہی ہیں. شوڈ دے ایون بی سیلیبریٹنگ دس سروے؟ دیکھیں، یہ میں اس ڈیٹیل میں تو نہیں جاتا، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کی جو مقبولیت کا معاملہ ہے یہ اگر اسی طرح برقرار رہا اور اس میں کوئی کمی نہ آئی تو پھر تو الیکشن بھی ڈیلے ہو سکتا ہے. اور پھر جب کبھی بھی الیکشن ہوگا تو اس وقت ہوگا جب چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں ان کو الیکٹرول پالیٹکس سے آؤٹ کر دیا جائے گا اور کسی کو یقین ہوگا کہ اب یہ بندہ جو ہے اس الیکشن میں حصہ نہیں لے گا، تبھی الیکشن ہوگا. تو ٹھیک ہے، تحریک انصاف کے جو ووٹر اور سپورٹرز ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے اس قسم کے سرویز پہ، لیکن میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ دوبارہ یہ پارٹی بہت پاپولر ہے اور ابھی تک اس کی مقبولیت برقرار ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ خطرے میں ہے. کیونکہ ہسٹری جو ہے یہی بتاتی ہے، کیونکہ میں ہسٹری کا طالب علم ہوں، کہ
کہ پاکستان میں جو بھی مقبول لیڈر ہوتا ہے اس کو اپنی مقبولیت کی قیمت یا تو پھانسی کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے یا جلا وطنی کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے یا پھر وہ جیل چلا جاتا ہے اور وہ الیکشن سے نااہل قرار دیا جاتا ہے. تو یہ حسین شہید سہروردی صاحب کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی, پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ جلا وطن ہوئی, پھر نواز شریف صاحب جلا وطن ہوئے, اور اب عمران خان صاحب اڈیالہ جیل کی اسی کوٹھڑی میں ان کو بند کیا گیا جہاں پہ کچھ سال پہلے تک نواز شریف صاحب تھے, اور اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, اور اس سے پہلے اور بھی بہت سے سیاستدان تھے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا, اور یہ اسی وقت ختم ہوگا کہ جب پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوگی اور فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا تو یہ سلسلہ رکے گا, ورنہ ایسے ہی چلتا رہے گا. کوئی خوش نہ ہو کہ پی ٹی آئی بڑی پاپولر ہے, یہ سروے جو ہے اس سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ اس سروے کے بعد تو پی ٹی آئی کا راستہ اور بھی دشوار ہوگا. بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی حامد میر کہہ رہے تھے خوش نہ ہوئیے, اس سروے سے مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں تحریک انصاف کے لیے, اور کچھ ایسا ہی ہے ناظرین. چیئرمین تحریک انصاف جماعت کی سینئر رہنما یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ اور محمود الرشید سانحہ 9 میں قصوروار ہیں. 9 مئی کے واقعات کے 11 مقدمات کا چالان انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. جناح ہاؤس حملہ کیس, عسکری ٹاور حملہ, شادمان تھانہ نظر آتش کرنا, شیرپاؤ پل پر جلاؤ گھیراؤ کے واقعات سمیت 11 مقدمات کا چالان پولیس نے عدالت میں جمع کروا دیا ہے. جناح ہاؤس حملہ کیس کا چالان 3000 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے کہ جس میں سابق وزیر اعظم ڈاکٹر یاسمین راشد, سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ سمیت پی ٹی آئی کے دیگر قائدین کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے. تھانہ شادمان کو جلانے اور شیرپاؤ پل پر جلاؤ گھیراؤ کے ساتھ دیگر مقدمات کے چالان بھی عدالت میں پیش کر دیے گئے ہیں کہ جس میں تحریک انصاف سے وابستہ گرفتار خواتین ختیجہ شاہ, صنم جاوید, طیبہ راجہ اور سابق ایم این اے عالیہ حمزہ کو بھی قصوروار قرار دیا گیا ہے. پروسیکیوشن نے عدالت کو بتایا کہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات سے جڑے دیگر مقدمات کے چالان بھی جلد فرد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے. پروسیکیوشن نے مزید کہا کہ اب ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر ہوگا اور اگلے 3 سے 4 مہینوں میں ان مقدمات کے فیصلے بھی ہو جائیں گے. آج ہی سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا بلکہ سزائیں دی جائیں گی. ایک جانب عدالتیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بے جا گرفتاری پر پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے رہی ہیں, تو دوسری طرف ہم کیا دیکھ رہے ہیں, دوسری جانب پولیس انتظامیہ تاحال گرفتاریوں کا سلسلہ اسی شدومت سے جاری رکھے ہوئے ہے. آج تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کو گوادر سے گرفتار کر لیا گیا. وہ فاروق حبیب اور ان کے بھائی اور 4 ساتھیوں سمیت گوادر سے گرفتار ہوئے, جبکہ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایم پی او آرڈر جاری کرنے پر اختیارات سے تجاوز کے توہین عدالت کیس میں ڈی سی اسلام آباد کا غیر مشروط معافی نامہ مسترد کر دیا ہے. دوران سماعت جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے. فیملی اور دوستوں کے ذریعے مجھے اپروچ کروا رہے ہیں, کیا میں آپ کو ایک اور شو کوز نوٹس جاری کر دوں؟ ڈی سی صاحب آپ آگ سے کھیل رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں میں نے اپروچ نہیں کرایا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار افریدی کی گرفتاری کے لیے ایم پی آرڈر جاری کرنے پر اختیارات سے تجاوز پر توہین عدالت کیس کی سماعت کی. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن نے غیر مشروط معافی مانگی جسے عدالت نے بارہا مسترد کر دیا اور کہا کہ پروسیکیوٹر صاحب شیڈیول بنائیے, ٹرائل کیسے آگے بڑھے گا. انہوں نے کہا کہ میں کیس سن رہا ہوں اور یہ مجھے کال کروا رہے ہیں. ڈی سی صاحب آپ پر انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کا الزام ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسری اہم سماعت شیریں مزاری کی عدالتی حکم کے باوجود گرفتاری پر توہین عدالت کیس سے متعلق تھی. آئی جی اسلام آباد عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور یہ بتایا کہ جو اہلکار ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی جاری ہے. عدالت نے کہا بادی النظر میں اس عدالت کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے. آئی جی اسلام آباد اس حوالے سے ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں. اگر ان کے ایکشن سے عدالت مطمئن نہ ہو تو کیس کی کارروائی کو مزید آگے بڑھائیں گے. کیا تحریک انصاف کی مقبولیت میں کارکنان پر بننے والے مقدمات حائل ہو سکتے ہیں؟ اٹس اے بگ کوسچن دیز ڈیز. کیا انتخابات سے قبل مقدمات کے فیصلے آ جائیں گے جس طرح رانا ثناء اللہ اور پی ایم ایل این ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ ایک ایسا ملک ہے جس میں اس وقت مہنگائی تاریخ کی بلندیوں کو چھو رہی ہے. 9 کروڑ لوگ خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی ہم گندم, چینی, دالیں, سبزیاں, کھانے پینے کی اشیاء درآمد کرتے ہیں. اس ملک میں جہاں تنخواہ کا 50% خوراک پر خرچ ہوتا ہے وہاں سالانہ 40 کروڑ روپے کا آٹا ضائع ہو رہا ہے.
नाज़रीन, कुल 29 हम आपको नंबर्स में जो फिगर्स देंगे, आपको बताते हैं कि इसेंशियली कल का बड़ा अहम दिन है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड एंड वेस्ट मनाया जाएगा। और जब ये दिन मनाया जा रहा होगा तो जस्ट इमेजिन उन 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में 40 करोड़ रुपए का आटा गरीब के बच्चे के पेट में जाने की बजाय जाया हो रहा होगा। गुज़िश्ता माली साल के दौरान 143 अरब रुपए का आटा गैर मेयारी थैलों के इस्तेमाल की वजह से जाया हुआ। सालाना तकरीबन 9 लाख टन मालियत की गंदम जिसे काश्त करने के लिए 3,40,000 हेक्टेयर जमीन, 6 लाख क्यूबिक फुट पानी इस्तेमाल होता है। इससे बनने वाला आटा आवाम तक पहुंचने से पहले ही सड़कों, नालों, गंदों के ढेर की जीनत बन जाता है। सिर्फ गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान 450 अरब रुपए का आटा जाया हुआ। गंदम इसके अलावा है कि जो पाकिस्तान में वेयर हाउसेज में पड़ी खराब हो जाती है, या फिर 20-20 अरब रुपए की गंदम चूहे खा जाते हैं। आटे के जाया होने की एक अहम तरीन वजह गैर मेयारी थैलों का इस्तेमाल है। पाकिस्तान में 80% आटे के थैले रिसाइकल प्लास्टिक से बन रहे हैं कि जो बहुत जल्द फट जाते हैं और यूं आटा जाया हो जाता है। एंड नाउ इमेजिन पाकिस्तान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 99 नंबर पर है। हर 5वां बच्चा हमारे मुल्क में स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। 20% आबादी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, जिसमें 45% 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। नाउ जस्ट ट्राई टू रैप योर हेड अराउंड दिस। एक तरफ ये सूरत हाल है, ये हमारे स्टेटिस्टिक्स और रियलिटी है, तो दूसरी जानिब इस मुल्क में रियासत अशराफिया को 1300 अरब रुपए की टैक्स छूट दे रही है। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को दी जाने वाली ब्रीफिंग में वजीर खजाना ने इंकशाफ किया है कि 1300 अरब रुपए की टैक्स छूट उन्हें दी जा रही है कि जिन पर वेल्थ टैक्स लगना चाहिए, यानी कि उम्रा को मर्रात टैक्स छूट। एक ऐसे मुल्क में जहां नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 37% आबादी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। जब हम इस सेगमेंट पर काम कर रहे थे, कुछ दादो-शुमार जो हमारे सामने आए वो हकीकतन चौंका देने वाले थे। मिसाल के तौर पर मारूफ इदारे पाइड के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ शादी, ब्याह, तकरीबात, पार्टीज और होटल्स में सालाना 36 मन टन खुराक जाया होती है, जस्ट वेस्टेड। जबकि वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक ने रवा साल मई में एक रिपोर्ट जारी की। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम सालाना 19.6 मिलियन टन खुराक जाया कर रहे हैं, जो मुल्क की पैदावार का तकरीबन 26% है, और इसकी मालियत $4 अरब बनती है। जी, $4 अरब। जरूरत से ज्यादा खाना बनाना हमारा शायद कौमी मशगल्ला है, हमारा खेल है। शादियों में प्लेटें भर भर के खाने जाया करना आंखों की भूख है। मगर अफसोस का मकाम यह है कि एक जानिब रियासत ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने के लिए कुछ नहीं कर रही, तो दूसरी तरफ हम लोग सालाना अरबों रुपए का खाना जाया भी कर रहे हैं। प्लीज खाना जाया करते हुए उस माँ बाप को जरूर जहन में लाया करें, उसका तस्वुर, उसका खाका लाया करें, जो अपने बच्चों को भूखा देखकर हराम मौत को गले लगाना पसंद कर लेते हैं। That's it for tonight. Good night. Allah Hafiz.